बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। हमारे इस प्रोग्राम की अहम डिस्कशन चलती रहेंगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। आज का हमारा मौजू मुरब्बा हरीड़ है। हस्ब मामूल पहले हम हरीड़ की एक मुख्तसर फादियत पर एक मुख्तसर सी गुफ्तगू कर लें। हरीड़ के मुतल्लिक़ एक रवायत भी है कि ये माँ की तरह परवरिश करती है और मैदे की भरपूर हिफाजत करती है। अगर हम तमाम अपनी तिबी कुतुब का मुताला करें और अपने एक्सपीरियंस तजर्बात को अगर सामने रखें तो ये कहावत बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मैदे के अमराज के लिए बहुत सारे जो मैदे के अमराज उसके लिए एक बेहतरीन अक्सीर का काम करती है। इसका इस्तेमाल के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। अगर उस तरीक़ों को अगर हम समझ लें तो इंशाल्लाह हमें इससे बहुत फ़ायदा होगा। हरीड़ की बेसिकली 3 इकसाम होती हैं, लेकिन मज़ेदारी की बात यह है कि ये तीनों की तीनों इकसाम एक ही दरख्त पर पैदा होती हैं। इसकी थोड़ी सी तशरीह आपको कर दूँ। एक इसमें है, इसकी किस्म है हलैला स्याह, इसको जंग हरीड़ भी कहते हैं, इसको छोटी हरीड़ भी कहते हैं। ये वो हरीड़ होती है कि जब दरख्त पर हरीड़ पैदा हो जाए लेकिन उसमें गुठली पैदा ना हो, उससे पहले जब तोड़ लिया जाता है, इसको तोड़ लिया जाता है तो इसको हलैला स्याह या जंग हरीड़ या छोटी हरीड़ कहते हैं। इसी तरीके से इसकी जो दूसरी किस्म है वो है हलैला जर्द। जब हरीड़ के अंदर, हलैला हरीड़ को कहते हैं, तो जब हरीड़ के अंदर गुठली पैदा हो जाए तो फिर इसको तोड़ लिया जाता है, इसको बड़ी हरीड़ भी कहते हैं। लेकिन अगर हरीड़ को या हलैले को भरपूर तरीके से इसे दरख्त के ऊपर ही पकने दिया जाए, मुकम्मल तौर पर इसको मोटा होने दिया जाए, फरबा भी हो जाएगा, मोटा भी हो जाएगा, तो ये उससे तकरीबन हलैला जर्द से, हलैला जर्द बड़ी हरीड़ को कहते हैं, उससे ये तकरीबन डबल के करीब हो जाती है, तो इसको हलैला काबली कहते हैं। तो बेसिकली ये एक ही दरख्त के 3 फल हैं और यकीनन तीनों के तीनों फल अमराज मैदा के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, लेकिन किसी किसी जगह पर जाकर इन तीनों फलों की एक दूसरे से अफादियत कुछ मुख्तलिफ हो जाती है। मुरब्बा हरीड़ जो है इसी हलैला काबली एक पुख्ता फल से तैयार किया जाता है। अगर हम इस के मिजाज पर अगर हम बात करें तो ये सर्द भी है और खुश्क भी है, और जशानदे और खिसानदे के तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान में और इंडिया के जो मदारस व मैसूर के जंगलात में ये एक कुदरती तौर पर पैदा होने वाला एक दरख्त है, और कुदरत ने इसमें बेशुमार फ़ायदे रखे हैं। ये मकवी दिमाग है, आँखों की रोशनाई को तेज़ करता है, मैदे और जिगर को तक़वियत देता है, बवासीर के लिए भी ये एक अक्सीर का काम करता है। तो यकीनन एक बेशुमार इसके अंदर फ़ायदे मौजूद हैं। आप तिब्बी कुतुब से हवाला ले सकते हैं। मैं सिर्फ चंद एक चीज़ें जो ज़रूरी हैं सिर्फ उन्हीं को लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। को इसके लिए वो बच्चे, वो नौजवान हमारी बच्चियाँ बच्चे जिनके वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ी मुजरब चीज़ है। कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आमले का मुरब्बा लेकर आएँ और 2 अदद मुरब्बा रात को सोते वक्त उसको अच्छे तरीके से गिटक इसकी इस्तेमाल नहीं करनी, उसको फेंक देनी है, उसको अच्छी तरीके से चबा कर ऊपर से दूध पिएँ और
تقریباً 5 سے 6 مہینے یہ لگاتار کر لیں، انشاءاللہ قدرتی طور پر ان کی کسی خضاب کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، قدرتی طور پر انشاءاللہ ان کے بال سیاہ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ہریڑ کو اگر آپ مربع کی شکل میں استعمال نہیں کرنا چاہتے تو اس کو آپ صفوف بنا لیں۔ تو اس کے لیے آپ کو جو بڑی ہریڑ ہے یا حلیلہ زرد ہے، اس کا استعمال آپ کو کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو لا کر اس کو ہلکا سا دردرا کر لیں۔ اس میں جو گٹھلی ہوگی یا گٹک ہوگی یہ بطور دوائی استعمال نہیں ہوتی، اس کو ضائع کر دیں۔ باقی جو اس کے چھلکے ہوں گے اس کو بالکل پاؤڈر فارم میں آپ لیں۔ تو تقریباً بڑوں کے لیے ½ ٹی اسپون، 12-14 سال یا اس سے کم بچوں کے لیے چائے کا چوتھا حصہ یہ صفوف کا رات کو سوتے وقت لیں، تو انشاءاللہ دائمی قبض کے لیے، سینے کی جلن کے لیے، تیزابیت کے لیے بے شمار اس کے فائدے موجود ہیں۔ اور جو لوگ اس کو مسلسل استعمال کرتے ہیں، اپنی زندگی کا اندر معمول بنا لیں، تو کبھی بھی آپ کا کیلسٹرول لیول نہیں بڑھے گا اور کبھی بھی آپ کا موٹاپا نہیں آئے گا۔ تو یہ بہت بڑی اس میں خصوصیت اللہ سبحانہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگوں کے ہاں ریشہ بلغم ہوتا ہے یا جن کا بلغمی مزاج ہوتا ہے، ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے، بواسیر کے لیے ایک بہترین چیز ہے، اس کے لیے استعمال آپ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ بے شمار آپ کو اس سے فائدے ملیں گے۔ اس کے کچھ مختصر فائدہ آپ نوٹ فرما لیں کہ جن لوگوں میں زنک کی کمی ہوتی ہے ان کو یہ بہت تیزی سے دور کرتا ہے۔ زنک کی کمی کی وجہ سے بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک الگ اور کافی ڈیٹیل میں تفصیل ہے، تو ایک مختصر اشارہ کرتے جا رہا ہوں کہ وہ امراض جو زنک کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں تو وہ قدرتی طور پر اس کے اندر اللہ نے زنک رکھا کافی مقدار میں ہریڑ میں، مربع ہریڑ کی شکل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کو استعمال کریں تو جو زنک کی کمی سے پیدا ہونے والے امراض ہیں اس سے یہ بہت جلدی ان امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بالوں کا جو تیزی سے گرنا ہوتا ہے، وہ لوگ جو دماغی کام بہت جلدی کرتے ہیں یا کسی حوالے سے ان کا یہ نظام کمزور ہے، بلغم کی وجہ سے بال تیزی سے گر، ان کے لیے مربع ہریڑ بہترین ایک فائدہ مند چیز ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے اور معدے کی کمزوری کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہترین ٹونک کے طور پر آپ اسے گھر میں بنا کر رکھیں، اس سے فائدہ ہوگا۔ چونکہ ہمارا ادارہ جس کا نام اسلامی فرٹیلٹی سینٹر ہے، اس ادارے میں بے اولاد خواتین حضرات کے تمام پوشیدہ امراض کا نہایت کامیاب اور پراعتماد انداز سے علاج کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے موضوعات، ادویات اور مربع جات، ان چیزوں کو ہم چوز کرتے ہیں یا ان چیزوں کو ہم چناؤ کرتے ہیں کچھ جو مرد اور خواتین کے بے اولادی کے مسائل حمل سے پہلے اور حمل کے بعد خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو ہماری اصل میں زیر بحث ہم نے لانا ہوتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کو بہت سارے چینلز میں آپ کو مل جائیں گی۔ تو چونکہ ہم بے اولادی کے حوالے سے ہی کام کرتے ہیں زیادہ تر، تو اسی حوالے سے ان چیزوں کو ہم اپنا موضوع بناتے ہیں کہ مربع ہریڑ کا انتخاب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک چیز بہت سردرد اور بہت سینسٹیو ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ خواتین جنہیں حمل کے دوران قبض ہو جاتی ہے، معالج حضرات کے لیے، ڈاکٹر حضرات کے لیے، ان کے لیے قبض کو ختم کرنے کے لیے ایک دوائی کا انتخاب کرنا ایک کافی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ ذرا سی بے احتیاطی سے وہ پرابلم کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو قدرت نے ہریڑ کی شکل میں، مربع ہریڑ کی شکل کے اندر یہ ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ جتنی بھی پریگننٹ خواتین ہیں انہیں زندگی میں اس حمل کے دوران قبض ہو جائے، ان کے سینے میں جلن ہو، تیزابیت ہو، گھبراہٹ ہو، اس سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تو وہ بدہضمی کے حوالے سے، بے چینی کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں تو بے خطر ہو کر مربع ہریڑ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے ہم جو ہریڑ کا صفوف ہے وہ ہم ریکمینڈ نہیں کریں گے،
تو اس کے لیے جو مربع حریر ہے یہ زیادہ مناسب اور بہتر ہوگا، اور اس کے لیے وہ 2 دانے رات کو سوتے وقت اچھے طریقے سے چبائیں، اس کی گٹھلی کو ضائع کر دیں، باقی جو اس کا جو مواد اسے اچھے طریقے سے چبائیں، اوپر سے آپ ایک نیم گرم کپ دودھ کا استعمال کریں، تو حاملہ خواتین کے جو جتنے بھی معدے سے ریلیٹڈ جو مسائل انشاءاللہ اس سے حل ہو جائیں گے۔ تو صفوف کے طور پر جو باقی خواتین حضرات ہیں وہ مربع بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس حریر کا یا زرد حریر یا بڑی حریر کا صفوف بنا کر بھی صبح شام بھی لے سکتے ہیں، اس کو لے سکتے ہیں۔ تو پروگرامس کے درمیانے حصے میں اس کا طریقہ کار بھی بتا چکا ہوں، تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے، اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ ریویو کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں، انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنے اس پروگرام سے، تو دوبارہ ایک پھر عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی بھی حوالے سے اگر کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا وقت لے کر میرے کلینک پر تشریف لا سکتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔